جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کوارڈو بین الاقوامی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس کا سبب یہ صلیب نما سنگ مرمر کا پتھر ہے جسے بلتستان یونیورسٹی نے منظر عام پر لایا۔ یہ خوبصورت اور قدیمی گاؤں کوارڈو دریائے سندھ کی شمالی پٹی پر کوہ کراکرم کے دامن میں وسیع میدانی علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس وادی کو اپوچو سید علی توسی نے اپنا مسکن بنایا اور اسی وادی میں مدفون ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ کوارڈو کو اپو اکبر نامی ایک بزرگ نے اپوچو سید علی کی آمد سے پہلے آباد کیا تھا۔ کوارڈو سرنگ نما میں موجود اس پتھر کے حوالے سے گلگت بلتستان کے نامور ریسرچر، رائٹر اور اسکالر سید محمد عباس کاظمی نے کیا کچھ کہا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کچھ باتیں آپ کو کوارڈو میں جو صلیب نما سنگ مرمر کا پتھر ملا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ جن لوگوں نے متعارف کروایا، فوٹوگرافی کی، انہوں نے تھوڑا سٹیٹمنٹ بھی دیا، اس کے تحت جناب وہ 4-5 ٹن وزنی ہے۔ اس کے جو ہاتھ ہیں، چورس ہاتھ جو ہیں، وہ 6 فٹ سے لے کر 7 فٹ تک ہیں، کافی موٹا ہے۔ اس کا ایک طرف جو ہے وہ باقاعدہ تراش کر بنایا گیا ہے، لیکن بیک سائڈ جو ہے وہ رف ہے۔ تو یہ 6 ٹن کا اور 6-7 فٹ کا جناب عالی صلیب جو ہے وہ دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ صلیب کو کہاں لگایا جائے، کہاں لے جایا جائے؟ لیکن اب اس جیسا بننا وہ تو ہمارے امام بارگاہوں میں، ہمارے بڑے محلوں میں، یہ جو چھت کو اٹھانے کے لیے جو پلر لگاتے ہیں اس کے اوپر بھی لکڑی کا اسی طرح سلیب بنا کر جناب عالی وہ لگاتے ہیں، چورس بنا کر، تاکہ چھت کو اس کے اوپر بیم وار کو رکھا جائے۔ تو وہ تو جناب عالی کرسچین سلیب تو نہیں ہوگا نا، چورس ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال آج کل یہ ریسرچ کا وہ ہے، ریسرچ میں ہر چیز حتمی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے ذہن میں کوئی ایک بات آ گئی، اس کو وہ جناب عالی فلوٹ کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ اب بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور آج کل ریسرچ میں ایک چیز اور نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، کاربن ٹیسٹ ہوتا ہے، سائنٹیفک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں اس کا عمر وہ لگایا جاتا ہے۔ اب بلتستان میں عیسائی مذہب کبھی بھی نہیں رہا۔ ہم بلتستان کی تاریخ کو 5ویں صدی عیسوی سے لے کر اب تک کم و بیش ہم جانتے ہیں، لیکن عیسائی مذہب کبھی یہاں نہ آیا نہ رہا۔ کشمیر میں آیا لیکن بلتستان میں نہیں آیا۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں، جغرافیائی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو مذہب کا ہمیں ملتا ہے وہ زرتشتی ایرانی وہ ملتا ہے، جو آگ پرست ہیں۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تاریخوں میں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بدھ مت آیا، اس کی بے حد یہاں پر جناب علی وہ ورثہ ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اسلام آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن عیسائی مذہب جب آیا ہی نہیں ہے تو کس نے جناب علی 6 ٹن کا اور 7 فٹ کا یہ بنایا ہوگا؟ لیکن کسی کا یہ کہنا یہ بھی غلط نہیں ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ اس زمانے میں بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں، اس پر اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکسپرٹس آتے ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اصل چیز کو منظر عام پہ لایا جاتا ہے اور سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے ایک صلیب نما ایک بہت بڑے پتھر کے ملنے سے بلتستان جو ہے وہ کرسچن نہیں بنتا، نہ پہلے کبھی بنا ہے نہ آئندہ کوئی بنے گا۔ یہ میرے اندازے میں یہ جناب علی، چونکہ یہ 7 منزل کا جو محل تھا عالیشان انچن نے بنایا، اس میں اس نے اپنے پروگرام کے مطابق اس میں بڑے بڑے جناب علی ستون اوپر ہر منزل میں لگانے تھے۔ اب اس کے لیے جناب علی بنیاد مضبوط کرنا پڑتا تھا۔ میرے خیال میں یہ بھی میں بتاتا ہوں، میں کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا ہائپوتھیسس ہے، اور مجھے یقین کی حد تک یہ ہے کہ یہ علی شاہ خان انچن نے کوئی سینٹرل بیم کے بنیاد کے لیے اس نے یہ بنوایا، سینٹرل بیم کے لیے۔
ٹھیک ہے جی، ستون کے لیے جس پر پوری بلڈنگ کا اس کا جناب والے وزن آنا تھا، اس کے لیے تو بنوایا، لیکن بعد میں وہ لا نہیں سکے، اس لیے مجبوراً وہاں پر رکھ دیا. اس کے بدلے انہوں نے یہاں کوئی اور چیز ذرا چھوٹا سا بنا کے ڈال دیا ہوگا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ جو تاج محل جو بنا ہے یہ دنیا کے 7واں عجوبہ میں ہے. اس میں بھی پورا کا پورا سنگ مرمر استعمال کیا ہے. آگرہ میں سنگ مرمر نہیں ملتا. شاہجہاں نے یہ حکم دیا تھا ہندوستان میں کہیں سے بھی یہ سنگ مرمر مل جائے یہاں پہنچانا ہوگا. تو مقامی گورنروں نے ان کو جناب علی بڑے بڑے سلیب کاٹ کر یہ چھکڑوں میں ڈال کر بیلوں کے ذریعے 2 بیلوں کا 4 بیلوں کا جوڑا 6 بیلوں کا جوڑا اس طرح ان کو رسیوں سے کھینچ کے آگرہ پہنچا دیا، جہاں جناب علی انجینئرز نے اس کو یوز کیا. اور آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ یہ تاج محل یہ 1.5 سال میں نہیں بنا ہے، اس پر 7 سال لگے ہیں. محتاط اس میں جو ہسٹری ملتا ہے 7 سال میں یہ بنا ہے. ورنہ اسی طرح اگر سب کچھ وہیں آگرے میں مل رہا ہوتا تو یہ تو 1.5 سال میں بن چکا ہوتا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو تعمیر کرنا. تو 7 سال کس پہ لگا؟ پورے ہندوستان سے جہاں جہاں بھی سنگ مرمر کے ملتے تھے وہاں سے کاٹ کر پھر جناب علی کھینچ کر کہیں کشتی کے ذریعے کہیں بیلوں کے سے کھنچوا کر نیچے جناب ویل لگا کر یا اس طرح کر کے وہ لاکھ اس میں مہینے اور سال لگے. اسی طرح یہ جو کاردو تھا جو یہاں اسکاردو میں جو لایا وہ بھی اسی طرح لوگوں سے کھنچوا کر یاک اور ہمارے جو زو ہے وغیرہ سے کھنچوا کر دریا کے کنارے پہنچایا. وہاں بڑے بڑے زخ کے اوپر لوگوں کی مدد سے اس کو چڑھایا. پھر اس کو لا کر جناب علی یہ خربوچوں کے آپ نے دیکھا ہوگا. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اس خربوچوں پر کس طرح چڑھایا ہوگا. ہمارے لوگوں پر سوچنا چاہیے کہ وہاں سے لانے کے بعد آپ دیکھیں اب آپ یہاں خربوچوں کے نیچے پہاڑی راستے سے جب آپ یہ آرگینک اس کی طرف جاتے ہیں جیسے ہی پہاڑی ختم ہوتا ہے تو ذرا نیچے اترتے ہیں. اس کے بعد ریت کا چوڑائی آتا ہے، وہاں سے ہم آگے کو مڑتے ہیں. وہیں آپ دیکھیں کہ وہاں سے خربوچوں تک بالکل سیدھا جناب علی سلوپ ہے ریت اور بجری کا. وہاں سے جناب اس زمانے کے طاقتور ہمت والے لوگوں کو کھینچ کے اوپر لے جانا کوئی مشکل نہیں تھا. اس کے ثبوت یہ گنگوپی میں آپ دیکھیں، آپ اس طرف جو مشرق کی طرف جو اتنے بڑے بڑے پتھر یہ جنوں نے نہیں لایا، یہ ٹریکٹر نے نہیں لایا، یہ ٹرک نے نہیں لایا، یہ انہی بلتیوں نے لایا. ان کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کر جناب علی کتنے سینکڑوں اتنے بہت زیادہ جناب علی وہ لانے والے. اس کے لیے جناب علی پلر کو چوکھٹ کو ان کو جناب علی مطلب باری باری کھینچ کے اوپر لانا کون سا مشکل تھا. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ ان میں سے 2 چوکھٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بھی موجود ہیں. وہ اس جگہ موجود ہیں کہ ہماری یہ جو چھاونی ہے اس کے ساتھ ہے ایک جامع مسجد، اس کے سامنے ایک چھوٹا تالاب ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی جناب ہمارا مشہور پولو پلیئر فرمان جگو تمپی اس کا گھر ہے. تو میں کئی سال پہلے جب میں اس طرح ان چیزوں میں پھرتا تھا تو اس وقت جناب علی 2 چوکھٹ پورا نہیں بلکہ یہ جو کیا کہتے ہیں ایلبو جو گنیا ٹائپ میں وہ اس طرح جناب علی ثابت اس میں جناب علی دلدل میں پڑا ہوا تھا 2، لیکن وہ سیدھا نہیں تھا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر نصف نکلا ہوا تھا، نصف دلدل میں دفن تھا. 2 تھے اسی طرح، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا. تو میں نے پھر ہمسایوں سے پوچھا، اس وقت 1-2 جناب علی زندہ بھی تھے بوڑھے، یہ 10-15 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم زندگی بھر دیکھ رہے ہیں، سنا ہے کہ یہ خربوچوں میں استعمال تھا. وہاں سے جب ہندوؤں نے اس خربوچوں کو آگ لگائی، اس کو برباد کیا، مندو کھر کو لوٹا برباد کیا تو یہ اوپر سے گرا تو اس طرح جناب علی لوگوں نے کھینچ کھانچ کے کسی وجہ سے لایا پھر پڑا رہ گیا. ابھی بھی اگر کوئی نکالنے والا مشینری کے ساتھ وہاں جاتا ہے تو میں ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. میں وہ جگہ دکھاؤں گا اور انشاءاللہ وہاں سے 2 چوکھٹ نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی یہ ہمارے فن سنگ تراشی اور ہماری جناب علی تاریخ کی جناب علی زندہ مثالیں ہیں. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کواردو کراس کا، وہ جناب علی کراس بالکل نہیں ہے.
نہ میں نے پہلے مانا ہے نہ میں مانوں گا، ٹھیک ہے نہیں جی. اور اگر میں یہ بھی کہتا ہوں اگر اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہو جائے، سائنٹیفک ٹیسٹ ہو جائے، انشاءاللہ اس کی عمر یہ جو کراس ہے اس کی 400-500 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہوگی. یہ وہی وقت ہے جب علی شاہ خان انجن نے جناب علی خرفوچوں کے جناب تعمیر کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا. سنگ مرمر کے اس صلیب نما پتھر کے بارے میں ملکی سطح کے اسکالر، سینئر جرنلسٹ، عوامی نمائندے اور دیگر اہم شخصیات کیا کہتے ہیں، یہ آپ جان سکیں گے لیو پروڈکشنز کردو کے یوٹیوب چینل پر بہت جلد.